اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جاوید حیدر ابن فرقان حسین کے دل کو صاف کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابتہی اتہامی سید الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین امنان الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتقن و کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ۔ صلوات عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، ماتم داران سید الشہداء، پرسداران اہل حباب، ارباب بلا، صاحبان فہم و ذکا، تمام تر حمد ہے اس ذات اقدس کے لیے کہ جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے منور کیا۔ عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی، اے میرے رسول جب میرے بندے آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو پس میں ان کی شہرگِ حیا سے زیادہ ان سے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ فأجیب دعوت الداعی، اور ان کی پکارے، ان کی دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ فإذا دعانے، پس وہ مجھے پکاریں، فلیستجیبوا، اور میں ان کی طلب کو قبولیت بخشوں گا، اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کا محور اور معیار جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس ناقص الفہم لوگ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کا معیار جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے دعا۔ اور عزیزان محترم، اس پوری زندگی میں یہ ہماری زندگی بجز بندگی کے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی بجز بندگی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور فخر بندگی، افتخار بندگی، عفت بندگی، رفعت بندگی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف دعا ہے۔ عزیزان محترم، دعا ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو غرور سے نکال کر بندگیت کے موڑ پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، دعا ہے کیا؟ آئیے دعا ہم دیکھیں، انسان کی زندگی میں موضوع چاہے کچھ بھی ہو، عنوان چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے، در علی تک پہنچنا۔ انسان کی زندگی کا معیار اور موضوع، عنوان چاہے کچھ بھی ہو، اور جملہ کہوں کہ موضوع چاہے کچھ بھی ہو، لیکن موضوع کا دروازہ چاہے کچھ بھی ہو، مقصد در علی ہوتا ہے۔ اور انسان کے موضوع کا چاہے سفینہ کچھ بھی ہو، لیکن مقصود صرف ساحل عرفان اہل بیت ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اب دعا کا معنی اور دعا کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر ہم معصومین سے سہارا نہ لیں۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، جب ہم رسول کی بارگاہ میں گئے، ہم نے کہا دعا، آپ کی نظر میں دعا کسے کہتے ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں الدعاء ترس المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض۔ رسول فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا سپر ہے، مومن کی سپر ہے، مومن کی ڈھال ہے، اور دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہم نے رسول کا دامن پکڑا، اس کے بعد ہم علی کے در پر گئے، ہم نے کہا دعا آپ کی نظر میں کسے کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ
الدعا ترسل مومن متا تقصر قرء الباب وتفتح لك. امام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، جتنا زیادہ دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے اتنے ہی دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے. ہم نے علی کے دامن کو تھامے رکھا. ہم اس کے بعد مولا امام زین العابدین کی بارگاہ میں گئے. ہم نے کہا مولا آپ کی نظر میں دعا کسے کہتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں الدعا لیرد البلا. دعا جو ہے دعا بلاؤں کا خاتمہ ہے. ہم نے مولا امام زین العابدین کا دامن تھامے رکھا. اس کے بعد ہم امام صادق کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا مولا ہمیں دعا کا مفہوم سمجھا دیجئے، دعا کا معنی سمجھا دیجئے. امام نے فرمایا الدعا انفذ من سنان الحدید. دعا جو ہے تیر سے زیادہ، تلوار سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم، اب جب ہم امام رضا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہم نے آقا رشید کا ایک مقدمہ پڑھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شے کیا ہے جو آپ کے پاس بھی ہے اور انبیاء کے پاس بھی ہے. ہم نے پلٹ کے آقا رشید سے کہا کہ وہ شے کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس رسول کے معجزے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر سکیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے سورج کو پلٹا سکیں، ستارے کو اپنے در پر بلا سکیں، نہ ہمارے پاس وہ گفتگو ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے پرندوں کی گفتگو کو سمجھ سکیں، پرندوں سے گفتگو کر سکیں جس طریقے سے داؤد کیا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس وہ فہم ہے، وہ سمجھ ہے کہ جس طریقے سے نمل سے گفتگو کی جائے، نمل کی بات کو سمجھا جائے جیسے کہ سلیمان سمجھا کرتے تھے. اور یہیں تک نہیں، ہمارے پاس نہ انجیل ہے، نہ ہمارے پاس توریت ہے، نہ ہمارے پاس زبور ہے. تو آخر ہے کیا وہ شے کہ جو ہمارے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے؟ تو آقا رشید مسکرا کے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے امام رضا کی وہ حدیث نہیں پڑھی علیکم بصلاح الانبیاء؟ ہم نے کہا آپ کے پاس انبیاء کا اسلحہ موجود ہے. ہم نے کہا وہ اسلحہ ہے کیا؟ اور آقا رشید مسکرا کے فرماتے ہیں، امام رضا کی وہ حدیث فرماتے ہیں کہ الدعا اسلحہ الانبیاء السلاح الانبیاء. دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے. تو اب پوری حدیثوں سے ایک معنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دعا جو ہے جو تلوار سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے. دعا جو ہے دین کا ستون ہے، مومن کی ڈھال ہے، نور السماوات ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے. تو عزیزان محترم، لیکن ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دعا کا معنی یہ ہے کہ جسے پکارا جائے. یعنی ایک شے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم اس سے مانگتے ہیں. یعنی ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہم رزق مانگتے ہیں. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کو طلب کرتے ہیں. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کو طلب کرتے ہیں. لیکن جو شے ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا معنی یہ ہے کہ جس میں اللہ کی بندگیت کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے طلب کیا جائے. یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ جو معیار اس کا دعا کا معیار یہ ہے کہ جو خواہشات کا اظہار ہے، جو طلب ہے، جو لذتوں میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو 2 معنی کو ایک معنی میں ملا دیا جاتا ہے، مخلوط کر جاتا ہے. ایک لفظ ہمارے پاس دعا ہے اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس مناجات. آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس مناجات، لیکن دونوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، دونوں کو ایک ہی معنی لیا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. دعا کا معنی یہ ہے کہ جس میں خواہشات ہوں، لذت ہو اور طلب ہو. دعا کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس رزق نہیں ہے، مجھے رزق دے دے. میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے. میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے علم دے دے. لیکن مناجات میں ایسا نہیں ہے. مناجات کا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. مناجات میں کہا رزق سے زیادہ رازق کو چاہا جاتا ہے، خلق سے زیادہ خالق کو چاہا جاتا ہے، عبد سے زیادہ معبود کو چاہا جاتا ہے، رحم سے زیادہ رحیم کو چاہا جاتا ہے. عزیزان محترم، دعا اور مناجات کا معنی یہ ہے کہ دعا اسے کہتے ہیں جہاں بندہ در پر کھڑا ہوتا ہے. مناجات اسے کہتے ہیں جہاں انسان قرب الہی میں بیٹھا ہوتا ہے. عزیزان میں جملے کو پلٹ کے کہوں کہ دعا جو ہے وہ سوال ہے اور مناجات تمنائے وصال ہے. دعا جو ہے تمنائے وصال ہے. عزیزان محترم، عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ دونوں کے معنی کو. اور عزیزان محترم یہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام زین العابدین مناجات محبین میں کیا فکر ہے، کیا خوبصورت فکر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیج عظمت علی امام فرماتے ہیں کہ جس نے تجھ سے محبت کی، منزل لذی ذاقا حلاوت محبتک فرام من کا بدلا. امام فرماتے ہیں کہ جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھ لیا وہ کیسے تیرا بدیل قرار دے گا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں منزل لذی آنسا بقربک
امام وقت من کا حولا، امام فرماتے ہیں کہ جس نے جو تجھ سے مانوس ہو گیا، اس نے کیسے تجھ سے کس قدر تجھ سے دوری اختیار کرے گا۔ اور عزیزان محترم وہ فقرہ جو امام حسین کا مشہور ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان محترم مناجات کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر رزق سے زیادہ رازق کو چاہا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ تھی کہ جب ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال و جوابات کیے، تو رسول فرماتے ہیں جب وہ سوالات جوابات کرنے کے بعد چلا گیا اور جانے کے بعد رسول کہتے ہیں ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی جنتی مخلوق ہے تو یہ شخص ہے۔ اب جیسے یہ فکرہ سنا تو دو خبیث اٹھے اور اٹھنے کے بعد فوراً اس کے پیچھے چلے گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص کو پایا اور پانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص تو ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ میں کیسے دعا کر دوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ بڑا اچھا جملہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں یقین آیا کہاں سے؟ تو وہ دونوں خبیث کہتے ہیں اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے۔ تو وہ پلٹ کے ایک جملہ کہتا ہے کہ یہ میرے پروردگار ان دونوں کو جہنم میں ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کو چھوڑ کر جس کی بات پر ان کو یقین تھا یہ میری بارگاہ میں آ گئے، ان دونوں کو جہنم میں ڈالے۔ تو عزیزان محترم آج کل یہ معیار ہونا ہی نہیں چاہیے کون حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، کون حق پر نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ سیدہ حق پر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک جنتی کی بد دعا ہے کہ یہ جہنمی ہے، ہمارے پاس ایک جنتی کی بد دعا ہے کہ یہ دونوں جہنمی ہیں۔ عزیزان محترم یہی وجہ تھی کہ اور ہم دعا کریں کس سے؟ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہم دعا کریں کس سے؟ کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جس کے پاس ہم جائیں اور جانے کے بعد دعا کریں۔ تو عزیزان محترم آیت کی تفسیر آیت نے کی، سورہ اعراف آیت 180 میں ارشاد ہوا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَيَدْعُوا بِهَا۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، فَيَدْعُوا بِهَا، پس ان اسماء حسنہ کے ذریعے آپ مجھ سے دعا کریں۔ عزیزان محترم اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا یہ اسماء حسنہ ہے کیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کریں؟ تو عزیزان محترم ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس سے دعا کریں اور یہ اسماء حسنہ ہے کیا۔ اتنے میں امام رضا کا قول دلائل الامامہ میں امام فرماتے ہیں، کتاب دلائل الامامہ امام فرماتے ہیں اِنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیا اقرب الی اسم الاعظم کا بیاض العین الی سوادہا۔ امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اسماء حسنہ سے اتنا ہی قریب ہے جتنا آگ کی سیاہی آگ کی سفیدی سے قریب ہوتی ہے۔ عزیزان محترم بسم اللہ اتنا قریب ہے کہ جتنا اسم اعظم سے جتنا آگ کی سفیدی آگ کی سیاہی سے قریب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلا اسماء حسنہ ہمارے پاس بسم اللہ ہے۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، ہم نے کہا کیا اور بھی اسماء حسنہ ہے؟ تو امام صادق فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسنہ لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا۔ امام فرماتے ہیں ہم اسماء حسنہ ہے اور اللہ اپنے بندوں سے کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا جب تک ہماری معرفت نہ ہو۔ عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء حسنہ بسم اللہ ہے اور اسماء حسنہ امام 14 معصومین ہے۔ عزیزان محترم اسماء حسنہ 14 معصومین ہے۔ اب ہم نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد ہم نے کہا کیا اور بھی اسماء حسنہ ہے؟ تو عزیزان محترم شب قدر نے بڑھ کے ہمارا بازو تھام لیا، تو شب قدر نے بڑھ کے ہمارا بازو تھام لیا۔ ہم نے کہا کیا اسماء حسنہ ہے؟ ہم نے اعمال کرنے شروع کیے۔ جب ہم نے اعمال کرنے شروع کیے، جب ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم نے جب کتاب کو کھولا تو کتاب کو کھولنے کے بعد جب ہم نے اعمال کا پہلا فقرہ پڑھا تو امام باقر فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے سوال کرو اس کی کتاب کے ذریعے جو اس نے تم پر نازل کی، اور اس کے ذریعے جو اس میں ہے، اور اس کے اسم اکبر کے ذریعے، اور اس کے ذریعے جو تمہارے پاس اسماء حسنہ ہے۔ ہم نے ہاتھوں
ہاتھوں کو جوڑا, ہم نے کہا اے میرے امام, اے باقر, اے فرزند رسول, ہمیں کم سے کم اسماء حسنہ کا نام بتا دیا. تو امام کی آواز آئے گی, محمد جابر نجفی, تمہیں طریقہ چینج کرنا پڑے گا, تمہیں طریقہ بدلنا پڑے گا. ابھی تک یہ کتاب کھولے ہوئے تھے, کتاب کھولنے کے بعد تمہیں ابھی کتاب کو بند کرنا پڑے گا, بند کرنے کے بعد سر پر رکھنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ کہنا پڑے گا بے کہ یا اللہ بے محمدین بے علی. طریقہ چینج کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا, ہمارے ساتھ کہنا پڑے گا بے کہ یا اللہ بے محمدین بے علی. اور عزیزان محترم, جب ہم نے اسماء الحسنہ دیکھا تو مولا متقیان بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں, نحنو اسماء الحسنہ و امثالھا علیاء و آیاتھا کبریٰ. امام فرماتے ہیں, امام کہتے ہیں میں اللہ کا اسماء حسنہ ہوں, میں امثال علیاء ہوں, میں آیات کبریٰ ہوں. اب جملہ آپ کی بارگاہ میں, اس کے بعد آپ کا ذاکر آپ کے حوالے. عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اللہ کا اسماء حسنہ ہے, امثال علیاء ہے اور آیات کبریٰ ہے. جملہ کہوں بس ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ ان کی دعا میں علی نہیں ہوتا, ہماری دعا علی کے ذریعے اللہ تک پہنچتی ہے.